عجیب لڑکی تھی، غموں میں نڈھال تو بھی سجدے، خوشی میں لبریز تو بھی سجدے، کبھی بے انتہا صبر اور کبھی بہت زیادہ شکر، مشکلیں کچھ نہ کچھ سکھاتی رہیں، ان مع العسر یسرا کا وعدہ یاد دلاتی رہیں، اور پھر گرتی پڑتی اس لڑکی کو تھام لیا جاتا رہا۔ نہیں ضائع ہوتا کسی کا معمولی سا صبر، یہ وعدہ ہے رب جہاں کا۔ اور ایسے ہی عنایہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دروازے میں کھڑی رفیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی اس حد تک بھی اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپا، آپ کی بیٹی اس دنیا کی نہیں لگ رہی، رفیقہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور جھک کر عنایہ کو سجدے سے اٹھا کر گلے لگایا۔ رقیہ بی بی نے بھی آگے بڑھ کر عنایہ اور رفیقہ دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا۔ آپا، عنایہ جو دعا مانگ رہی تھی نا، وہ کوئی وظائف نہیں تھا، بلکہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسی کی برکت سے آج یہ سب ہوا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ رقیہ بی بی رفیقہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپا، آپ کو ترجمہ سناتی ہوں میں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے رستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے تیری تعریف کرنے والے بن جائے اور انہی نعمتوں کو ہم پورا کر دیں۔ عنایہ میری بچی، اتنا احساس، اتنی محبت ہمارے لیے جنہوں نے اتنی اذیت دی، تو نے کچھ کھایا یا نہیں، سوئی یا نہیں، بیمار رہی یا ٹھیک، ایک ماں ہو کر بھی بالکل لاپرواہ کرنا چھوڑ دی میں نے تیری آنکھیں، تیرا چہرہ سرخ کیوں، تیری سوجی کیوں ہے، تو دن بدن خاموش کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ہم نہیں آیا؟ آپا، مجھے اور تو میری لاڈلی ہمارے لیے اتنا اچھی دعائیں کرتی رہی، وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ماں دعائیں کرتی نہیں تھی، میں تو بس کبھی نہیں پوچھا، کبھی احساس ہی نہیں مانگتی تھی اپنے رب سے، اور میرا مانگنا اس ذات کو پسند آ گیا، اور آپ کی توجہ، سب کچھ مجھے مل گئی، محبت مل گئی، الحمدللہ کثیرن۔ ماں، اب آپ روئیں نہیں، کیونکہ مجھ میں نہ اب ہمت نہیں ہے مزید رونے کی، آپ اب سب بھول جائیں، آپ مجھے مل گئیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے مجھے، آپ سے کوئی معافی، کوئی ندامت، کچھ بھی نہیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ عنایہ نے رقیہ بی بی اور رفیقہ خالہ دونوں کو گلے لگایا اور رقیہ بی بی کے گال کو چوما۔ عنایہ، تم اتنی جلدی سب بھول گئی، مجھے معاف بھی کر دیا۔ ماں، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم نادم ہو کر اللہ سے توبہ کر لیں، تو کیا تب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پھر بھی غلطی کی سزا ہمیں دے؟ نہیں نا، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ تو ماں، ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے، جبکہ ہم خود کے لیے توبہ کی قبولیت فوراً چاہتے ہیں؟ اور ماں، جب ہم انسانوں کو چھوٹی سی بات پر معاف نہیں کر سکتے، تو اللہ سے اپنے اتنے بڑے بڑے گناہوں پر معافی کی چاہت کیوں رکھتے ہیں؟ آسان ہے ماں، سب آسان ہے، جس سے محبت ہو اسے معاف کرنا مشکل نہیں۔ آسان ہے ماں، سب آسان ہے، جس سے محبت ہو اسے معاف کرنا مشکل نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ میں اس حدیث پر عمل کر رہی ہوں۔ واہ میری بچی، اب بہت بڑی ہو گئی ہو، اور اتنا علم کہاں سے سیکھا اور کب سیکھا؟ یہ رقیہ بی بی نے دلچسپی سے حیران ہو کر پوچھا، تو عنایہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ماں، سیکھا نہیں، سکھایا ہے، ایک خواب نے، اس زندگی نے، کچھ حالات نے، اور بس تھوڑی سی آزمائشیں تھیں رہی کہ بس وہ لڑکی جس کا آزمائشوں پر دم گھٹنے لگا، صبر کی انتہا ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی، تھوڑی سی آزمائشیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عنایہ، میں تیری باتیں سمجھی نہیں۔ ہاں، ویسے تیری بات سمجھوں گی بھی کیسے،
کون سا میں نے تجھے سمجھا؟ کوئی بات ماں، اب مجھے سمجھ لیا نا، تو اب آپ میری باتیں بھی سمجھ جائیں گی انشاءاللہ۔